کیا، اور پھر اس کے بعد والد صاحب ان کو یہاں لے آئے، اور یہاں بھی انہوں نے پھر فیکٹریوں میں کام نہیں کیا، مسجد میں امامت قبول کی۔ اس وقت پتہ ہے آپ کو مسجدیں کیسی تھیں؟ آج تو 5 اسٹار مسجدیں ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اس وقت جب میں آیا، حافظ صاحب جب آئے، بیک ٹو بیک چھوٹا مکان ہوتا تھا، نیچے جو ہے وہ نماز پڑھو، اوپر بچے پڑھاؤ، اور ایک اٹک ہوتا تھا، اٹک میں مولوی صاحب کو رکھتے تھے۔ یہ حالت تھی، جو پرانے حضرات جانتے ہوں گے۔ اس طرح ہم نے مسجدوں میں گزارا کیا۔ اور حافظ صاحب کا تو پتہ نہیں، لیکن میں 71 میں آیا تھا، جو پہلی تنخواہ مجھے ملی ہے وہ 17 پاؤنڈ۔ تو میرے ملنے والے دوسرے علماء کہنے لگے بڑی تنخواہ ملی آپ کو۔ میں نے کہا کہ آپ کی کتنی؟ کہنے لگے 12 پاؤنڈ کو، کہنے لگا 8 پاؤنڈ، اس لیے کہ ویجز لوگوں کی 6 پاؤنڈ یا 8 پاؤنڈ تھی، شکوہ نہیں، ویجز اتنی تھی۔ اس 6 پاؤنڈ کی ویجز سے، اس 10 پاؤنڈ کی وجہ سے آپ کے بڑوں نے، کسی کے بھائی نے، کسی کا والد ہوگا، کسی سارا، انہوں نے اس سے اپنا خرچہ بھی پورا کیا ہے، پاکستان بھی پیسے بھیجے ہیں، اور مسجد کو بھی دیا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ پیسے ہم نہیں نکالتے، ہم پیسے نکالتے ہیں تو ہاتھ کانپتا ہے۔ بھائیو، یہ جو بینک میں ہے، گھر میں ہے رکھا ہوا، یہ بچت نہیں ہے آپ کی۔ آپ کی بچت وہ ہے جو اللہ کے لیے دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانے کی چیز آئی تو تقسیم ہو گئی، اور پوچھا کوئی چیز بچی ہے، کہا کہ کوئی چیز ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچا ہے، باقی تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں بچا، یہ تو کھا لیں گے، وہ جو تقسیم کیا وہی بچا ہے۔ جو آپ کسی یتیم پہ خرچ کریں، مدرسہ بنائیں، مسجد بنائیں، للہ دیں، اللہ کے لیے دیں، وہ آپ کی بچت ہے، آپ کی بچت ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ میں قیامت کے دن چھوڑ کے آتا۔ باقی جو چھوڑ کے جائیں گے وہ تو پنڈی لڑائی ہے، پاکستان پنجابی میں پنڈی کہتے ہیں لڑائی۔ وہ بیٹے لڑیں گے، اولاد لڑے گی، بھائی بہنوں کو نہیں دیں گے، بھائیوں کو نہیں دیں گے، بہنوں ہی کہیں گے اپنی بیوی کو جانا لائے پڑھاواں کو سارا، تو وہ تو لڑائی پنڈی ہے۔ چھوڑ جائیں، لیکن خیال رکھیں اپنی بچت جو آپ کی وہ آخرت کی بچت ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں متنفس آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے مرنا ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے اللہ کا کوئی نیک ولی ہو، چاہے اللہ کا پیغمبر ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ہو، آدم سے لے کر جتنے بھی، سارے دنیا سے جانے والے ہیں اور جائیں گے، اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق وہاں رہیں گے۔ شہداء کو اللہ علیحدہ درجہ دیں گے، انبیاء کو علیحدہ دیں گے، اولیاء کو علیحدہ دیں گے، علماء کو علیحدہ دیں گے، عام لوگوں کو علیحدہ، ہر ایک کا وہاں درجہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک برزخ کا عرصہ ہے، اس کے بعد میدان محشر ہوگا، اور وہاں پر وہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، یہ ویرانی، یہ جلدی ویران ہونے والی ہے، یہ ویرانہ ہے۔ ایک بزرگ تھے جنید بغدادی، وہ جا رہے تھے تو کسی مسافر نے ان سے پوچھا کہ حضرت بستی کا راستہ بتائیں۔ جا رہا تھا، اس نے کہا بستی کا راستہ بتائیں۔ انہوں نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کسی آبادی کا، بستی کا، گاؤں کا راستہ بتائیں۔ انہوں نے کہا اگر آبادی کا اور بستی کا راستہ پوچھتے ہو وہ تو یہی ہے، اور اگر بے آباد ہونے والے گھر پوچھتے ہو تو وہ گاؤں ہے۔ اس لیے اس گاؤں سے لوگ بے آباد ہو کر یہاں آتے ہیں، یہاں سے کوئی واپس نہیں گیا۔ بستی یہ ہے، قبرستان بستی، ہم نے وہاں جانا ہے، وہاں جایا کرو کبھی کبھی، کہ ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے، تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کا شوق پیدا ہو۔ اور پھر 2 چیزوں کو التزام کر لو، ایک اللہ کی عبادت کا، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، مال زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، اور دوسرا خدمت خلق، خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، پڑوسی کا خیال کرو۔ اگر پڑوسی بھوکا سویا، آپ پیٹ بھر کے سوئے تو آپ پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے غریب آدمی مانگ رہا ہے، آپ دے دو۔ اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی محتاج ہے، اس کو دے دو۔ مسجد بن رہی ہے، دے دو۔ مدرسہ بن رہا ہے، دے دو۔ اذا مات الانسان، میں نے حدیث پڑھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، میں اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ہمارے ماں باپ قربان، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کر جائے 3 چیزیں تو اس کا عمل جاری رہے گا، جاری عمل۔ کیا؟ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کا کام کر جائے، صدقہ جاریہ مسجد بنا جائے،
راستہ بنا جائے، کنواں کھدوا جائے، لوگ پانی پیتے رہیں،